اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان الفاظ کو دیکھیے، بہت سارے لوگ انجانے میں ان الفاظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں، اس کو ہنی یم مری یا پڑھ جاتے ہیں، یعنی تلفظ اس کا یا کر جاتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گولتا نظر آ رہی ہے، اس پر وقف کیسے کریں گے، اور واو کے اوپر اگر حمزہ ہو تو کیا واو پڑھی جائے گی یا حمزہ پڑھیں گے، تو یہ ہم آج کے لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس لفظ کو دیکھ لیجئے، پہلے واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، وا آ، آگے تا پر پیش ہے، اس کے بعد واو ہے، پھر الف ہے اور لام ہے۔ تو یہاں پر ہم نے واو کو بھی نہیں پڑھنا، الف کو بھی ادا نہیں کرنا، اور آگے جو الف لام ہے ان کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا۔ تا کو نون کے ساتھ ملا دینا ہے، تا پیش نون، تن، وآتن، وآتوا النساء، نون پر شد ہے، غنہ کریں گے۔ یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار تک ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب میں نے وقف کیا ہے تو یہ گول تا جو ہے اس کو میں نے کیسے پڑھا ہے؟ گول تا کو میں نے ہا سے بدل دیا ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی گول تا پر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے، کیونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے جو چھوٹی سی توئیں بنے ہوئے ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر اس کو نحلتن نہیں پڑھیں گے بلکہ گول تا کو ہا پڑھیں گے، یعنی ہا سے بدل دیں گے، نحلہ۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه، یہاں پر حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ نون تنوین ہے، اس کو آگے ہم حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے حرف، تو اس میں ملا دیں گے، شیئن نہیں پڑھیں گے، شیئ منہ، اس نون پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان میں سے ہا آ گیا ہے۔ عن شیء منہ نفسا فکلوہ، نفسا فکلوہ۔ اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو کہ انتہائی مشکل ہیں اور لوگ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔ پہلے ہم ان کے ہجے کر لیتے ہیں۔ ہا زبر ہا، نون زیر یا نی، ہنی، حمزہ 2 زبر میم ام۔ اب اس کو ہنی یم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے حمزہ کو پڑھا ہے، تو حمزہ کو آگے ہم نے اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کو میم کے ساتھ ملا دیا ہے، تو ہنی یم کی آواز نہیں آئے گی، ہنی ام، یعنی یا کے بعد ہم نے حمزہ کی آواز نکالنی ہے، اور حمزہ کے اوپر جو 2 زبر ہیں یہ نون تنوین ہے، اس کو ہم نے میم میں ملا دینا ہے، یعنی اس کا ادغام ہو جائے گا میم میں۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہنی ام، ہنی ام، میم زبر ما، را زیر یا ری، مری، حمزہ 2 زبر ان۔ تو اب یہاں پر ہم وقف کریں گے کیونکہ آگے وقف کی علامت آ گئی، آیت مکمل ہو رہی ہے،
تو پھر اس پر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مریآ، مریآ، یعنی حمزہ کے اوپر جو دو زبر ہیں اس میں سے ایک زبر کو جو ہے نا وہ ہم نے الف سے بدل دینا ہے، ایک زبر پڑھی جائے گی حمزہ کے اوپر اور آگے جو الف لکھا ہوا ہے یہ الف پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے جی ان الفاظ کو؟ ہنیئا مریئا، ہنیئا مریئا۔ یہاں پر ان دونوں الفاظ پر جو مد ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور وہ اسی کلمہ میں ہے جس میں حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ الف تو ہمیشہ ہی مدہ ہوتا ہے، واو سے پہلے پیش ہو یعنی واو کے اوپر جزم ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی، اور یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ تو یہاں پر دونوں جو الفاظ ہیں ان میں یا پر جزم ہے اور یا سے پہلے جو حرف آ رہے ہیں ان کے نیچے زیر ہے، تو آگے جو ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہی آ گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ ہم 4 الف تک اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ایسے وقف کریں گے مریآ۔ اب ان الفاظ کو بھی دیکھ لیں، یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں واو کو ہم نے نہیں پڑھنا، وَلَا تُ حمزہ کو پڑھیں گے اور حمزہ کے اوپر جزم ہو تو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں تھوڑا سا، وَلَا تُ۔ آگے دیکھیے، آگے جو تا ہے پھر اس کے بعد واو آ گئی ہے، پھر ایک الف ہے، پھر لام ہے، تو یہاں پر واو کو بھی ادا نہیں کرنا، دونوں الف بھی یہ بھی ادا نہیں ہوں گے، لام بھی نہیں۔ تا کو ہم نے آگے سین کے ساتھ ملانا ہے، تا پیش سین تس، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی جی، تا پیش سین تس، وَلَا تُ تس، وَلَا تُ تُسْفَهَاءَ۔ جب وقف کریں گے حمزہ پر تو حمزہ کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، وَلَا تُ تُسْفَهَاءَ۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ امید ہے کہ ان مشکل الفاظ کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو آپ دوبارہ سے دیکھیں، ایک مرتبہ سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھیں تاکہ یہ الفاظ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔